السلام علیکم ناظرین، حکیم نیاز احمد ڈیال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جسمانی جو امراض ہیں ان سے ہٹ کے بات کریں گے، چونکہ یہ طبی تاریخ سے ثابت ہے کہ جو طبیب ہوا کرتے تھے، حکیم جنہیں کہا جاتا تھا، وہ صرف انسانوں کی مرض پہ ہی انسانوں کو ہی مرض شناس یا نبض شناس نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ پورے معاشرے کے مرض شناس ہوا کرتے تھے۔ ان کا پورے معاشرے کی نبض پہ ہاتھ ہوتا تھا۔ بیماریاں جہاں جسمانی طور پہ ہوتی ہیں، وہیں ہم پر بیماریاں جو ہیں وہ روحانی طور بھی ہمیں متاثر کرتی ہیں، اور بیماریوں جو روحانی بیماریاں ہیں ان میں جو سب سے خطرناک، جو سب سے زیادہ انسان کو متاثر کرنے والی بیماری ہے وہ بد نظری ہے۔ آپ دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی شخص بھی دنیا میں اس بد نظری سے ایسا نہیں جسے پالنا پڑا ہوا ہو۔ ایک استاد شاعر کا شعر ہے کہ اچھی شکل بھی کیا بری چیز ہے، اچھی شکل بھی کیا بری چیز ہے، جس نے بھی ڈالی بری نظر ڈالی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اچھے کام، آپ کا اچھا لباس، آپ کی اچھی شخصیت، آپ کا اچھا وقار جو ہے وہ کسی نہ کسی کی بد نظری کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ فی زمانہ بیماریوں کے جو وجوہات ہیں یا کسی انسان کے بیمار پڑنے کی وجہ ضروری نہیں کیونکہ بیماری ہو، وہ کسی کو خوش دیکھ کے بھی بیمار پڑ سکتا ہے، کسی کو کامیاب دیکھ کے بھی خوش پڑ سکتا ہے، کسی کو خوبصورت دیکھ کے بھی بیمار پڑ سکتا ہے، کسی کا اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا سٹیٹس، اچھا وقار، یہ ساری چیزیں کسی بھی انسان کے بیمار پڑنے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اس جو ایک عام مرض ہے، جو اپنے پرائے، دوست، دشمن، محلے دار، کیا آپ کے آفس میں کلیگ، کیا کسی کی بھی، ایون کہ ہم لوگ معالجین جو اپنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے مریض بعض اوقات ہمیں نظر لگا دیتے ہیں۔ یعنی ایک انداز ہے نا جی، دیکھنے کا انداز ہے، یہ ایک شعائیں ہیں۔ انسان کی نظر جو ہے، ان میں سے وہ جو شعائیں نکلتی ہیں، جو پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں، جو نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں۔ پازیٹیو نظرات وہ تھی، جو پازیٹیو نظریں ہیں، جو آنکھوں کا یا نگاہ کا مثبت ہونا، اس کی طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ نظر ہی ہے جو انسان کی کایا پلٹ بھی دیتی ہے اور انسان کو یک لخت میں اس کے حالات خراب بھی کر دیتی ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ نظر جو ہے وہ انسان کو قبر تک پہنچا دے اور اونٹ کو ہنڈیا پہ چڑھا دے۔ تو میرے دوستو، ہم بد نظری کے جو اثرات ہیں ان سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو بد نظری سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آخری دو کل جو ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو کم از کم 21 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ پھونکیں اور چہرے سمیت پورے جسم پہ مل کے گھر سے نکلیں۔ آیت الکرسی، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھیں۔ توکلت علی اللہ، گھر سے نکلنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھنے سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلنے سے۔ لیکن جو آخری دونوں کل ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کی آپ ترتیب بنا لیں۔ صبح فجر کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں 21 بار، اور سوتے بار پڑھ لیں، کم از کم مغرب کی نماز کے بعد ان کو پڑھیں۔ تو یہ بزرگ جو ہیں، روحانی جو شخصیات ہیں، ان کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے بد نظری، بدخواہی اور حسد وغیرہ کی نظر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کل چونکہ نظروں میں آنے کا ایک زیادہ بھی سلسلہ یوں بھی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی فنکشن ہے، کوئی بھی تقریب ہے، اچھا لباس ہے،
اچھی گاڑی ہے، ہم یہ ساری چیزیں فوری طور پہ نا جی ہم سوشل میڈیا پہ ان کو جو ہے نا جی وہ ڈال دیتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دوسروں کی نظروں میں لاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ آج کل ایک جو ہمارے ہاں سلوگن بھی چل رہا ہے نا کہ محدود رہیں محفوظ رہیں، ہم نے خود یہ تجربات بھی کیے ہیں، ان تجربات سے گزرے بھی ہیں کہ جتنا انسان اپنے آپ کو پھیلاتا جاتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں زیادہ آتا جاتا ہے۔ دانا کہتے ہیں کہ چراغ جتنی بلندی پہ ہوگا اس کو اتنے ہی زیادہ آندھیوں کا، اتنے ہی زیادہ سخت ہواؤں کے تھپیڑوں کا سامنا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے تو ہم شکران نعمت ضرور کریں، نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، لیکن اس میں اظہار تعالیٰ نہ کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے احساس جاہ، احساس واہ، بلے بلے کروانا، دوسروں کے سامنے اپنی وقار، اپنا ٹو ٹپا بنانا، یہ انسان کی کمزوری ہے، فطری کمزوری ہے۔ لیکن مناسب یہی ہے کہ ہم ان جذبات سے بچ کے رہیں، ان احساسات سے بچ کے رہیں، تو اللہ کے فضل کے ساتھ ہم بہت سارے معاملات میں، ہمارے پاس بہت سے مریض آتے ہیں، روزانہ کا یہ سلسلہ ہے کہ کئی ایسے مریض ہوتے ہیں ان کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوتی، اور وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ یہی بد نظری کے، بد خواہی کے، حسد کی نظر کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم خود پچھلے دنوں اس مرض میں مبتلا ہوئے اور 4 مہینے تک ہمارا اس طرح دھیان ہی نہیں گیا۔ وہ ایک اللہ والے دوست ہیں، ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے فوری طور پہ دیکھتے ہی اشارہ کر دیا کہ بھئی یہ تو یہ سلسلہ ہے۔ تو الحمدللہ بغیر کسی میڈیسن کے، بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی طبی ترکیب کے، بس انہوں نے ایک دم کیا، ورد پڑا اور پھونک ماری تو میں ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے بھائی یہ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی شخصیت کو، اپنے لباس کو، اپنے وقار کو، اپنی ٹھاٹھ باٹھ کو، اپنے اچھے گھر کو، اپنی کار کو، اپنے کاروبار کو بد نظری سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مستحقین کی مدد کر کے، غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کو کھلائیں، ان کو دیں اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے، لیکن دوسروں پہ جو اظہار تعلق کرنا، شیخیاں بکھارنا یا ان چیزوں کا اظہار کرنا محض اس لیے کہ آپ کی بلے بلے ہوگی، تو یہ بلے بلے آپ کو تھلے بھی لگا سکتی ہے۔ لہذا اس تھلے لگنے سے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محدود رکھیں اور محفوظ رہیں۔ انشاءاللہ کسی اگلے دن ہم حسد کے جو نقصانات ہیں یا حسد سے بچاؤ کے طریقے ہیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔